السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہمارا ٹاپک نمبر 4 ہے، تھرڈ ڈے کا کنٹینیوڈ پارٹ ہے، افیکٹس آف بیڈ کمپنی۔ اور ہم نے کل ہی بات کی تھی، 2 طرح کی کمپنیز ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک تو یہ ہے کہ دوستی ہے انسان کی ایک غلط انسان کے ساتھ، سیکنڈ دوستی نہیں ہے لیکن گزر بسر وہیں سے ہے۔ فار ایگزامپل، بندہ ٹائم وہاں پہ لگاتا ہے یا میسیجز پہ بات چیت ہوتی ہے، کلاس میں انہی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے خراب دوستوں کے ساتھ، یا پھر خراب دوست نہیں ہے لیکن صرف کلاس فیلوز ہیں۔ تو کیا اس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے اثر نہیں لیتی یا لیتا، لیکن میں صرف ان کے ساتھ بیٹھتی تو ہوں کیونکہ میرے پاس اور کہیں جگہ ہی نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، غیبتوں کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے بندہ، کلاس میں چیٹنگ گروپ بیٹھ جاتا ہے بندہ، حالانکہ چیٹنگ نہیں کرتی لیکن چیٹنگ گروپ میں بیٹھے ہیں، مطلب چوروں کی مجلس میں بیٹھ جانا۔ تو کیا یہ اثر انداز نہیں ہوتی؟ تو جی ہاں، ہوتی ہیں۔ مٹی اثر پکڑتی ہے، ہم مٹی ہے نا، تو انسان بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے، وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ بری کمپنی اچھی کمپنی سے زیادہ انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ برائی کی طرف انسان نیچرلی زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ گناہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے پہاڑ سے نیچے کی طرف اترنا، اور نیکی کرنا ایسا ہے کہ جیسے پہاڑ پہ چڑھنا۔ تو برائی کی طرف بندہ زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ اچھوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کو غلط کوئی خیال آئے گا، آپ کافی دن کافی گھنٹوں اس پہ سوچتے رہیں گے کہ میں تو کچھ تیار ہی نہیں کرتا، وہ کتنے اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب کمپنی افیکٹ کر رہی ہے۔ آپ لائک بچوں کی کمپنی میں بیٹھے ہیں تو آپ کہو گے میں تو پڑھتی ہی نہیں، میں نے تو یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا، یہ اتنی ایگزامس کی تیاری کر رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا اور آپ فوراً پڑھنے لگ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح آپ زیادہ فیشن والی لڑکیوں میں بیٹھتی ہیں نا، تو آپ سوچیں گے کہ میں تو گروم نہیں ہوں، میں تو یہ فیشن نہیں کرتی وہ نہیں کرتی، آپ کو اس کی فکر لگ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، اس کا وہ چیز نظریہ بن جاتا ہے، پہلے وہ کانوں میں جاتی ہے، کیونکہ جو چیز ان پٹ ہوتی ہے وہ آؤٹ پٹ کبھی نہ کبھی آ ہی جاتی ہے۔ آپ نیچرلی چیزوں کو کاپی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ دن نا میں ایک کامیڈین کمپنی میں بیٹھنا سٹارٹ ہو گیا، مطلب کہ وہ جگتے مارتا تھا کیونکہ کامیڈین تھا وہ، میں اس سے جگتے سنتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، تو نا میرے گھر والے بڑے پریشان ہو گئے، مطلب میں جگتے اتنی مارنا سٹارٹ ہو گیا، امی سے ابو سے سب کی باتوں کو مذاق بنا لیتا تھا۔ تو میرے ابو مجھ سے پوچھتے کہ آج کل کہاں پہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہو، تمہارے الفاظ چینج ہے، تمہارا ٹون چینج ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ اس ایج کے اندر اتنے میچور ہو کہ لوگوں کو میچور کرنے کی کوشش کرنے والے بھی کچھ دن کسی کے ساتھ بیٹھ کر ویسے ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز ہے، ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ایک عربک سٹوری تھی، ایک عربی تھا، اس کا پاکستان سے ایک دوست گیا ہوا تھا، تو دونوں انگلش میں بات کر رہے تھے۔ تو جو عرب کا بندہ تھا نا، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہتا تھا اے یار اے یار۔ تو یہ جو پاکستانی تھے نا، ان کو پہلے لگا کہ مجھے شک ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو تو اردو آتی نہیں، ان کو تو صرف انگلش اور عربی آتی ہے، تو یہ کیسے بھول سکتے ہیں۔ انہوں نے جب دوبارہ بولا نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بولا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ایک دوست آیا ہوا تھا، وہ میرا روم میٹ تھا، تو وہ یہ الفاظ بہت زیادہ بولتا تھا، ہم دونوں اکٹھے رہے تو ان سے سیکھ لیا، مطلب تک کا نہیں پتا تھا لیکن الفاظ آ گئے، کیونکہ وہ ان پٹ جا رہا تھا نا، اور وہ انکانشیسلی بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہے تھے۔
پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب بندے کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو کیسے کاپی کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو ہمارے نیورونز جو ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں مرر نیورونز، جو اگلے بندے کو کاپی کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں، اگر ہم گیتوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ہمارے لیے گیت سنانا اور گانا آسان ہو جائے گا. اگر ہم اس مجلس میں بیٹھیں گے جہاں سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے تو ہمارے لیے سنتوں کو فالو کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور اگر ایسی مجلس میں بیٹھیں گے جہاں بہت ذہین لوگ ہوں گے تو وہ پرابلمس کو بہت جلدی جلدی حل کر لیتے ہیں. انہیں دیکھ دیکھ کے ہم بھی گرو اپ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. اب ایک ہوتا ہے کاپی کرنا، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے کرنا. تو یہ دونوں چیزیں ہی آ جاتی ہیں. پہلے ہم سوچ سوچ کر کرتے ہیں، پھر ہم انکانشیسلی ان کے جیسا ہونا اسٹارٹ کر ہی دیتے ہیں. ان کے جیسے طنز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ان کے جیسے ہمارے ایکشن آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس سے انسان محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا، اسی سے ہماری محبت ڈیولپ ہو جائے گی. قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھیں گے اور جو جس کے ساتھ اٹھے گا اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. دیٹس اے ہول سائیکل. اب ہم دیکھیں، ہم کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اگر آج ہم اس کمپنی میں بیٹھ جاتے ہیں جس کمپنی کے ہم آتی ہیں تو ہم قیامت والے دن اسی کمپنی کے ساتھ اٹھیں گے، انہی لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے جس کے ہم آتی ہیں. فار ایگزامپل، ہم گناہ گاروں کی کمپنی میں بیٹھتے ہیں بغیر کوئی گناہ کے، اور وہاں اگر پولیس آ جاتی ہے تو وہ آپ کو بھی ان کے ساتھ ہی لے کر جائے گی، نہ کہ چھوڑ کے. تو آپ کو اس وقت یہ جواز نہیں دے سکتے کہ میں تو صرف بیٹھا تھا، صرف کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. تو اسی طرح اگر اس وقت وہاں آخرت کی پولیس آ جاتی ہے، مطلب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تو وہ ہمیں چھوڑ دے گا؟ بتائیں، نہیں، وہ ہم سب کو لے کر جائے گا. اسی طرح ایک اور مثال سے بتاتی ہوں آپ کو کہ اگر آگ لگی ہوئی ہے، فار ایگزامپل آپ ڈبل اسٹوری کے اندر رہتے ہیں اور گراؤنڈ فلور پر آگ ہے اور آپ فرسٹ فلور پر رہتے ہیں، تو کیا آپ سکون سے بیٹھے رہیں گے کہ آگ تو نیچے لگی ہوئی ہے، میں سو جاتی ہوں، اٹس اوکے؟ ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. دنیا کی آگ لگی ہوئی ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں. ایون 10 منزلہ اسٹوری پر بھی آگ لگی ہوئی ہو تو دو ہم سب خالی کروا دیتے ہیں، اور اگر آگ بڑھ جائے تو 7 والی منزل بھی خالی کروا دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کی آگ نظر آ رہی ہوتی ہے نا. اور جہاں اتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، بہتان، دل دکھایا جا رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے جس کے اندر آخرت کی آگ لگی ہوتی ہے. ان کے اعمال جل رہے ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم آرام سے بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. چل ماحول نظر آ رہی ہے آگ تو ہم اٹھ جاتے ہیں، نہیں نظر آ رہی ہوتی تو ہم فکر ہی نہیں. تو کیا ہمارا ایمان نہیں ہے غیب پر؟ جہاں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے رحمت کے فرشتے نکل جاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو ہم کیوں ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں؟ ادھر بھی اور ادھر بھی. مین ناؤ ہز بائی کمپنی. جیسی کمپنی ہوگی آپ کی ویسی پہچان ہوگی. جیسی کمپنی میں بیٹھیں گے آپ ویسے بننا سٹارٹ ہو جائیں گے. اسے ایسے ہی بندے سے محبت ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، ایسے ہی ہمارا گزر بسر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. کسی کو اگر موت آ جائے تو کیا کہے گا کہ رکو میں ابھی اپنی کمپنی اچھی کر لوں؟ نہیں نا، ہم مٹی ہیں، ہم نے اثر لینا ہے. کوشش کیجئے ایسے لوگوں میں بیٹھیں جیسا بننا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ ویسا ہو جائیں گے. اگر آپ ویسے نہیں بھی ہیں، جیسی کمپنی ہے، تو یقین مانیں آپ ان میں بیٹھیں گے تو ویسے ہو جائیں گے. ایسے لوگوں میں بیٹھیں جہاں اللہ کا ذکر ہے تو یقین کریں دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی. کل کو جب مر جائیں گے تو اچھوں کی لسٹ میں ایڈ ہوں گے، نہ کہ برائی کی. اچھی موت، اچھی جگہ، اچھی آخرت، اچھا انجام. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.
حاضر ہوں گے اپنی دعاؤں میں۔ سبقت اللہ ٹیم کو خاص یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء، فی امان اللہ۔